ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے فرعونیوں پر آنے والے لگاتار 5 عذاب کے بارے میں۔ جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنین کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے مظالم سے تنگ دل ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ اس طرح سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین پر بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ پہلا عذاب طوفان کی صورت میں آیا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں، پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا، اور اپنے عہد سے مکر گئے، ایمان نہیں لائے اور دوبارہ سرکشی اور ظلم کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر، ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف ٹڈیوں کے دل بدل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات، مکانات ان ٹڈیوں کے یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کو رفع کر دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کبھی کوئی ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیاں اور طغیان میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا
اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کی جلد کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر ان کا برا حال کر دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑتے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور پھر ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیا۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے، تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اڑ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب بھی آ گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے،
اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا اور ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کے قبروں کے نشان بھی باقی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان 5 عذابوں کا ذکر سورۃ الاعراف رکوع نمبر 16 پارہ نمبر 9 میں کچھ اس طرح سے فرماتا ہے: تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان پہ سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے، جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جائیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔